السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات میں ہم باب دوم کا سبق نمبر 3 پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ تو ہم اس سبق کی مشق میں سے سوال نمبر 1 پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم جز نمبر 1 اور جز نمبر 3 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جز نمبر 2۔ تو جز نمبر 2 ہے دعا کی اہمیت و فضیلت پر تفصیلی نوٹ لکھیے، یا پھر اس کو پڑھا جاتا ہے دعا کی اہمیت و فضیلت پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ تو بچوں، اس سوال کا جواب پیج نمبر 20 سے شروع ہوتا ہے اور 21 تک جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ جو ہیڈنگ بنی ہوئی ہے اہمیت و فضیلت۔ تو اس سوال کے جواب میں کیا چیز ہے؟ اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ سے کسی قسم کی بھی درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ پھر دعا کی اہمیت ٹاپک ہے، تو اہمیت کے حوالے سے 2 آیات کا ذکر ہے۔ پہلی آیت ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دوسری جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتا دینا کہ میں ان کے قریب ہوں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اور اسی اہمیت و فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وہ احادیث بھی موجود ہیں۔ تو پہلی حدیث جو آپ کی بک میں پیج نمبر 21 پہ دی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تمہارے اوپر کھل گئے۔ دوسری حدیث جو آپ کی کتاب میں شامل کی گئی ہے وہ ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اور زمین و آسمان کی روشنی ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث، اس میں کیا ہے جی، دعا جو ہے وہ مصائب کے لیے فائدہ مند ہے، مصائب میں فائدہ دیتی، مطلب مصیبتوں میں فائدہ دیتی۔ وہ مصیبتیں جو پہلے سے نازل ہو چکی ہیں ان میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور وہ مصیبتیں جو آئندہ آنے والے وقت میں نازل ہونی ہیں دعا ان کے لیے بھی فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس سوال کے جواب میں یہ بتایا گیا ہے کہ نہ صرف انفرادی دعا بلکہ ہر مذہب میں اجتماعی دعا کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ جس طرح مسلمان مساجد میں اجتماعی دعا کرتے ہیں، عیسائی گرجا گھر میں کرتے ہیں، ہندو مندروں میں کرتے ہیں، اور اسی طرح پارسی اور زرتشت ازم کو ماننے والوں کی بات کریں تو وہ آتش کدوں میں دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح بدھ مت جو ہوتے ہیں وہ پکوڑا جو ان کا عبادت خانہ ہے وہاں پہ وہ دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم اس کو کرتے ہیں ریڈ، اور باقی جو پیج نمبر 21 کا لاسٹ اس کا بنتا ہے وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کا جواب کہاں تک ہے۔ تو پیج نمبر 20 پہ جو یہ ہیڈنگ بنی ہوئی ہے اہمیت و فضیلت، وہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے کو دعا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا مانگنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اگر ہم اکٹھا پڑھیں گے تو ایسا پڑھا جائے گا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تو ترجمہ کیا لکھا ہوا جی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہے جی دعا کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر تمام الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ الہامی کتابیں وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہیں، جیسے قرآن مجید ہے، انجیل ہے، تورات ہے، زبور، اس طرح کی۔ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ ترجمہ لکھا ہوا جی، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ تو اس کے بعد احادیث کا ذکر ہے پیج نمبر 21 پہ۔ تو یہاں پہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ، تم میں سے جس شخص کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی
تو یوں سمجھو گویا اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھل گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: دعا مومن کا ہتھیار اور زمین و آسمان کی روشنی ہے۔ دعا سے نہ صرف بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ شیطانی حملوں سے بھی پناہ ملتی ہے۔ حدیث پاک ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے حدیث کا: دعا ان مصائب میں فائدہ مند ہے جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کرو۔ اس کے بعد والا پیراگراف ہے جی: دنیا کے ہر مذہب میں دعا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہر قوم کسی نہ کسی شکل میں دعا کرتی ہے۔ مسلمانوں میں مساجد، عیسائیوں میں گرجا گھر، بدھ مت میں پگوڈا، ہندوؤں میں مندر اجتماعی دعاؤں اور عبادات کے مراکز ہیں۔ پارسی یا زرتشت آتش کدہ میں دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو بچوں یہاں تک اس سوال کا جواب تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو سوال تھا دعا کی اہمیت و فضیلت والا، یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے اور نیکسٹ ٹائم کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔